الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ آپ نے سنا مشرکوں کے بارے میں، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں، اپنے سرداروں کے کہنے پر غلط عقیدے اختیار کرنے والوں کے بارے میں۔ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے اور اپنی طرف سے وضاحتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے نہ ہی شریک ان کے کام آئیں گے، نہ وہ خود کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو اور راہیاب ہو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، اس کی خوبیوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کے برابر سمجھنا، اس کا شریک ٹھہرانا، جیسا کمال اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی اس کے غیر کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ بار بار وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، پرفتن کا مطلب فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں، بہت سے لوگ جائز اور صحیح کاموں کو بھی شرک کہنے لگ گئے، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ایک کمال ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، عطا کیا ہوا، دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے، لا متناہی ہے۔ لا متناہی کا مطلب اس میں کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال کسی کے قبضے میں نہیں، قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں۔ مخلوق کو جو بھی کمال حاصل ہے رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، قابل فنا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جائز اور صحیح باتوں کو شرک کہتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، صحیح مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کر خود بے ایمان بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے اور غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ شرک وہ گناہ ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اگر بندے نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ تعالی سزا دے کر یا وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے بغیر سزا کے بھی، مگر شرک کے لیے اس نے خود فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جو چاہے وہ بخش دے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مگر شرک کی تعریف صحیح کی جائے، جائز اور صحیح چیزوں کو شرک نہ کہا جائے۔ مثلا ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میلاد منانا شرک ہے، ان کو لفظ میلاد کا معنی معلوم نہیں ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، تو پیدائش منانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ مخلوق تو ساری پیدا ہوئی ہے، تو پیدائش منانا تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ اگر اس کو بندہ نہ مانتے تو اس کا میلاد نہ مناتے۔ تو مثلا ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا کھڑے ہو کر، اس کو شرک کہہ دیا کسی نے، یعنی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بس جس چیز کو چاہا شرک کہہ دیا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ سیرا باندھنے کو بھی شرک کی لسٹ میں ڈال دیا۔ اب ان کی عقل کام نہیں کر رہی یا کوئی ضد ہے، اللہ جانے۔ اب سہرے باندھنے میں کون سی شرک آ گیا، لیکن وہ اس کو بھی اسی لسٹ میں ڈال گئے۔ اب ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا، اس کو انہوں نے کہا چونکہ نماز میں اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں
تم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو جو کام اللہ کے لیے کیا وہ تم نے نبی کے لیے کر دیا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نماز میں ہاتھ چھوڑ کر بھی تو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، جس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کر؟ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کام بھی شرک ہوگا۔ کسی اور کے لیے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا بھی شرک ہوگا اگر اتنی ہی بات ہے تو۔ اور نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاتھ باندھا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، اور آپ دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو جو چیزیں شرک نہیں ان کو بھی شرک کہنا، یا کہہ کے پکارنا کہ صرف اللہ کو یا کہہ کے پکارو، اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو۔ اگر یہی بات ہے تو شرک سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ عربی میں یا کہتے ہیں، عربی میں یا کو اردو میں اے کہتے ہیں، اے بھائی، عربی میں یا اخ، اے دوست، یا صدیق۔ تو پھر اللہ کے سوا اگر کسی کو بھی یا نہیں کہنا ہے تو کون بچے گا شرک سے؟ اے بھائی، او بھائی، کیا ہوگا پھر؟ کوئی بچے گا؟ کہتے ہیں زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں، تو قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں بھی یا کہہ کے پکارا۔ اب کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان باتوں پر جو شرک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی طور پر مددگار سمجھ کے پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو مستقل متصرف کہ خود سے مستقل بذات، خود سے اور ہمیشہ کے لیے تصرف کرنے والا سمجھ کے پکارنا، وہ غلط ہوگا۔ اور اللہ کی عطا سے اگر پکاریں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے آنکھ ملی، کان ملے، اللہ نے دی ہے، مجھے سمجھ بوجھ اللہ نے دی، تو اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ اللہ خود سے دیکھتا سنتا ہے، بندے کو سننے دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو دی ہوئی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اگر ان کے فتووں پہ جائیں تو پھر شرک سے کوئی بچ سکتا نہیں، اور یہ خود بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا نام پکار دیا جائے کسی چیز پر، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی کون سی چیز ہے جس پہ آپ کا نام نہیں پکارا جاتا؟ بیوی تو پھر کسی کی بھی حلال نہیں رہے گی، کیونکہ بیوی پہ شوہر کا نام آتا ہے، اللہ کا نام تو آتا نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے، تو کس کی بیوی پھر حلال رہے گی؟ تو اس طرح کے غلط فتوے دینے والے، غلط باتیں کرنے والے یہ امت کو لڑواتے ہیں، جائز کاموں کو غلط کہتے ہیں، اچھے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رہے بخاری شریف میں یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری شریف میں بعض حدیثیں 7 مرتبہ آئی ہے۔ ایک ہی حدیث، ایک مسئلہ نکلتا ہے تو اس کو ایک جگہ لکھا، دوسرا مسئلہ نکلتا ہے اس کو دوسری جگہ لکھا، اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے اس کو تیسری جگہ لکھا، باب ہوتے ہیں نا، چیپٹر۔ تو یہ حدیث ایک سے زیادہ مرتبہ آئی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اور یہاں پر مشین لگی ہوئی ہے ہر بات کو شرک کہنے کی۔ تو نبی کی مانیں یا ان کی مانیں؟ نبی کی مانیں گے۔ تو مسلمان مشرک نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو مشرک بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو وہ خود مشرک ہو جائیں گے۔
کیونکہ واضح طور پر حدیث ہے، کوئی کسی کو کافر مشرک کہے اور وہ کافر مشرک نہیں ہے تو کہنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور یہی ان کا دھندا ہے، یہی کاروبار ہے۔ تو یاد رہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی بخشش نہیں جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ تو جن لوگوں کو شرک کی بیماری ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، یا مظاہر قدرت کا مطلب جن سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بہت سے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کے پوجتے ہیں، تو یہ سارے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ لوگ مشرک ہیں۔ یہ جب تک سچی توبہ نہ کریں